बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, बाज़ ऐसे वाक़यात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं आज तक, और ये वाक़यात मिंबरों से भी हमने सुने, बड़े बड़े इज्तिमाआत से सुने और इसी तरह जुमा के बयान में भी सुने, लेकिन जब उसकी तहकीक की गई, अब रिसर्च की गई, तो वो सारे वाक़यात मन घड़त निकले, झूठ निकले। तो कितनी अफसोस की बात है कि बचपन से लेकर आज तक हमने कई ऐसे वाक़यात जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब किए गए कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, आप सल्लम के साथ ये हुआ, जब उसकी तहकीक की गई तो वो सारे झूठे निकले। कितने अफसोस की बात है कि हमारे माशरे के अंदर ऐसी मन घड़त बातें, और बयान करने वाले भी ऐसी बातें बयान कर देते हैं कि जो किसी तरह भी किसी सनद से साबित नहीं होती और उनको बिला तामुल बयान किया जा रहा होता है। तो आप हजरात ने सुना होगा, हमने भी सुना है मिंबरों से, महराब से, जुमा के खुतबों से, बड़े इज्तिमाआत से, कि एक बूढ़िया औरत हुजूर अलैहिस्सलाम पर कूड़ा क्रिकेट फेंका करती थी। तो एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलाम जब उसके घर के करीब से गुजरे तो आप पर कूड़ा नहीं फेंका गया, तो आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो बुढ़िया कहाँ गई, आज कूड़ा नहीं फेंका गया। तो लोगों ने बताया कि आज वो बुढ़िया बीमार है, इसलिए उसने आज कूड़ा नहीं फेंका। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर में तशरीफ़ ले गए, जाकर उसके घर में झाड़ू लगाया, पानी भर के दिया, उसकी खिदमत की, और वो बुढ़िया आपकी खिदमत से मुतासर होकर मुसलमान हुई। ये वो वाक़या जो हम बचपन से आज तक सुनते आ रहे हैं। लेकिन अगर मुख्तलिफ उलमा के हम बयानात आपको सुनाएं, उनकी क्लिप्स सुनाएं, तो अक्सर उलमा इसकी तरदीद करते हैं कि ये वाक़या मन गढ़त है, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं है। सबसे पहले जो मैं आपको वीडियो सुनाने लगा हूँ वो मौलाना मक्की हिजाज़ी मद्दुज़िल्लुहुल आली जो मुदर्रिस हरम है, 1972 से हरम के अंदर दर्स दे रहे हैं। आजकल उनका दर्स बंद है, अलील हैं, बीमार हैं। दुआ करें कि अल्लाह उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए और उनका दर्स जल्द अज जल्द शुरू हो जाए। तो सबसे पहले हम मौलाना मक्की हिजाज़ी साहब से इस वाक़े के बारे में सुनते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। कहते जी कि मैंने एक मौलवी से सुना, वो कहते हैं कि कोई औरत थी जो हजूर पाक के कूड़ा फेंकती थी। ये झूठ है और गलत है और मन घड़त है। तुम्हें किसने कहा ये मन घड़त है? खुदा का खौफ करो। तो नाज़रीन, आपने सुना कि मौलाना मक्की हिजाज़ी साहब मुदर्रिस हरम जो 1972 से अल्हम्दुलिल्लाह 1972 से दर्स दे रहे हैं, वो ये फरमा रहे हैं कि ये वाक़या मन घड़त है, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं। इसी तरह हम चलकर आगे डॉक्टर ताहिरुल कादरी, अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब से इस वाक़े के बारे में सुनते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में। कि जो रसूल गुजरते थे गली से तो एक बुढ़िया, काफिर बुढ़िया मेरे आका पे कूड़ा कीचड़ फेंकती थी। एक दो रोज गुजर गए, आका गुजरे, कूड़ा क्रिकेट नहीं फेंका, कूड़ा क्रिकेट नहीं फेंका। मेरे आका ने पूछा, यहाँ एक औरत रहती थी पर हर रोज मेरे ऊपर गंदगी, कूड़ा क्रिकेट फेंका करती थी। दो रोज ने किसी ने 2 रोज गुजरे नहीं फेंका, पता तो करो उसे क्या हुआ। तो नाज़रीन, आपने सुना कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब इस वाक़े को हकीकत करार दे रहे हैं कि ये वाक़े बिल्कुल हकीकत है, ऐसा हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम पर वो बुढ़िया कूड़ा क्रिकेट फेंका करती थी। तो गोया कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का जो मौक़िफ़ है वो
مولانا مکی حجازی صاحب کے بالکل الٹ ہے۔ چلیں ہم آگے چلتے ہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے اس کے دلائل موجود ہیں، بڑے بڑے حضرات ہمارے پاس موجود ہیں، ان سے ہم سنتے ہیں۔ اب آتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب، عظیم مبلغ اسلام مفتی طارق مسعود صاحب، ان کی باتیں سنتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ انڈیا سے پوچھا ہے، ایک بوڑھی عورت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکنے کے بارے میں روایت مشہور ہے، کیا وہ روایت صحیح ہے؟ نہیں جی، وہ روایت صحیح نہیں ہے، ایسی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کوئی ثابت نہیں ہے۔ باقی نبی کے اخلاق ایسے ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ برداشت کیا کرتے تھے۔ تو کوئی بھی لیڈر ہوتا ہے نا، تو اس میں برداشت ہوتی ہے تو آگے کام چلتا ہے، برداشت نہیں ہوگی تو کام نہیں چلے گا۔ قرآن بھی بار بار مکی زندگی میں نبی کو حکم دیتا تھا، فاعفوا واصفحوا، آپ ان کے ظلموں پہ صبر کریں اور نظر انداز کریں۔ تو حضرات آپ نے سنا کہ مفتی طارق مسعود صاحب بھی اس واقعے کی مخالفت کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ واقعہ من گھڑت ہے، اس کے کوئی جواز نہیں ہے، کوئی حدیث کے اندر اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ موضوع اور من گھڑت واقعہ یہ کسی قوال کے ذریعے کی جو قوال ہوتے تھے ان کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، یہ حدیث کوئی نہیں ہے۔ آگے چل کر ہم ایک اور ہمارے بڑے پیارے سے ساتھی مفتی شبیر احمد صاحب، مفتی شبیر احمد عثمانی صاحب، ان سے ہم سنتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ یات اور روایات کافی زیادہ مشہور ہیں۔ نمبر ایک بڑھیا ہر روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکتی تھی۔ ایک روز کچرا نہیں پھینکا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت فرمایا تو معلوم ہوا کہ وہ بڑھیا بیمار پڑ گئی ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عیادت کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن اخلاق سے متاثر ہو کر اس بڑھیا نے اسلام قبول کر لیا۔ کسی حدیث کی کتاب میں ملتے ہیں یا نہیں، براہ کرم مطلع فرمائیں، جزاک اللہ۔ دیکھیں، یہ واقعات بہت زیادہ ڈھونڈنے کے باوجود کتب حدیث میں بھی، سیرت کی کتابوں میں اور دیگر تاریخ کی کتابوں میں ہم نے یہ واقعات بہت زیادہ ڈھونڈے ہیں، لیکن بہت زیادہ ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کے باوجود یہ واقعات ہمیں نہیں مل سکے، اور کسی مستند عالم نے بھی ان واقعات کو اپنی کتب میں جگہ نہیں دی، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ واقعات من گھڑت ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ان واقعات کو منسوب کر کے بیان نہ کیا جائے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں نمودار نہیں ہوئے، نہ ہی اس کے بعد کسی مستند بندے نے ان کو لکھا ہے۔ حدیث اور دیگر کتب میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے ان کے بیان کرنے سے اعتراض کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ مفتی شبیر احمد عثمانی صاحب بھی اس واقعے کی تردید فرما رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم یہ واقعہ اپنے بچپن سے سن رہے ہیں اور ہمارے دل و دماغ میں یہ واقعہ نقش کر گیا ہے۔ تو اور سنتے ہیں مولانا مفتی محمد سلیمان سید سلیمان صاحب سے۔ طرح کی ایک روایت عوام میں بہت مشہور ہے کہ ایک عورت پیغمبر علیہ السلام پر کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کوڑا نہیں ڈلا تو آپ نے پوچھا کہ بھئی آج کوڑا نہیں ڈلا، تو کسی نے بتایا کہ وہ تو بیمار ہے جو ڈالتی تھی، تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ واقعہ بہت رنگ آمیزی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، لیکن جب تحقیق کی گئی تو دور دور تک اس طرح کی کسی روایت کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، کہیں اتا پتہ نہیں کہ ایسی کوئی عورت۔ وہ بھی اس واقعے کی تردید کر رہے ہیں۔ مفتی سلمان صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے، موضوع ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو ایسے بے شمار واقعات جو ہم نے سن رکھے ہیں، لیکن اب جب کہ ان کی تحقیق کی گئی، تصدیق کی گئی، تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ممبروں سے، محرابوں سے وہ باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ جن کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے ہر اس بات کو فالو کرنا ہے کہ جو حدیث سے ثابت ہو، قرآن سے ثابت ہو۔ ایسے واقعات جو من گھڑت ہیں، موضوع ہیں،
ہم نے ان کی طرف دھیان نہیں دینا۔ ہاں حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ تھے، آپ علیہ السلام اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیتے تھے، بڑے سے بڑے دشمن کو بھی معاف کر دیتے تھے، اس سے کوئی بات عجیب نہیں ہے۔ لیکن یہ واقعہ جو ہے یہ بوڑھیا والا، یہ آپ نے سب حضرات کے کلپ سن لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اب ہم آپ کو سناتے ہیں خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بات سناتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ جی مائی کوڑا سٹتی سی، میں کہا جلیا یہ تو روایت ہے ہی کوئی نہیں کائنات جس جڑے صحابہ ہاتھ حضور وال نہیں سن کرن دیندے، وہ تماشا ویکھدے رہندے سن کہ جناب مائی کوڑا سٹن کدوں آویں؟ کون سی اسلام کی باتیں کرتے ہو؟ کیوں جی باتیں کرنے والی اللہ نے اپنا محبوب بنایا اور مائی کوڑا سٹ دی ہوئے محبوب ہوتے ایتھے آپ پتر برداشت کرنا کسی دی ماں تے کوئی کوڑا سٹن آوے پیو تے۔ تو ناظرین آپ نے سنا کہ خادم حسین رضوی صاحب اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، وہ بھی اس واقعے کی تردید کرتے ہیں کہ یہ واقعہ بالکل غلط ہے، یہ کسی سے ثابت نہیں ہے۔ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو حضور علیہ السلام پر جان نچھاور کرتے تھے، کیا وہ آپ کو اکیلا چھوڑ دیتے تھے؟ وہ آپ کا تحفظ نہیں کرتے تھے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ اتنے زیادہ علماء کے جو ہم نے کلپ سنے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، ایسے واقعات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور حق سننا سمجھنا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔